السلام علیکم فرینڈز. آج میں بات کرنے جا رہا ہوں مائی ٹیلر. یہ اسٹیفن لیکوک نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مضمون ہے جس میں وہ ایک شخصیت یعنی ٹیلر کا تعارف کراتا ہے جو اس کے ہمارا ٹیلر جو ہے مطلب ہمارا رائٹر جو ہے 30 سال سے اسے کپڑے سلوا رہا ہے اور اس کے بیہیویئر سے محظوظ ہو کر اس کی موت پر یہ اس نے ایسے لکھا ہے. وہ ایڈنگ پہلی جو ہے نا ٹیلر کا تعارف آ گیا تھا انٹروڈکشن آف دا ٹیلر. تو یہ کچھ یوں الفاظ میں سمری بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کا ٹیلر ہے وہ بڑا ملنسار ہے، مہمان نواز ہے، نرم خو ہے، ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے، ہمیشہ گاہکوں سے مسکرا کر ملتا ہے، ان کی توجہ کا باعث بنتا ہے اور کسی کسٹمر کو ناراض نہیں کرتا بلکہ بہت اچھے اور آسان طریقے سے اپنے کسٹمرز کو ٹیکل کرتا ہے، ہینڈل کرتا ہے. ایک جو شارٹ کوسچن مڈ ٹرمز میں بھی اپیئر ہوا تھا کہ جو ٹیلر ہوتا ہے وہ کھڑا کہاں ہوتا تھا. تو ٹیلر جو ہے وہ ہمیشہ اپنی دکان کے پچھلے حصے میں کھڑا ہوا کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے جو گردن ہے اس کے ارد گرد ایک فیتا جو ہے لٹکا ہوا ہوتا تھا یعنی جس سے وہ یہ پمائش کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اکثر اس کا جو کپڑے پھیلانے کا سٹائل تھا وہ اپنا ایک ٹخنا اوپر اٹھاتا تھا، سوری یہ گھٹنا اوپر اٹھاتا تھا اور گھٹنے پر کپڑے رکھ کے اس کو پھیلا کے اپنے کسٹمر کو دکھاتا تھا. اور اس کے پاس دو قسم کے صرف کپڑے ہوا کرتے یعنی کہ چوائس میں ہمارے پاس دو ڈیزائن تھے، ایک سرج تھا ایک ٹویٹ تھا. یہ کپڑے کی دو قسمیں ہیں اور اس کو لوگ جو ہے نا استعمال کرتا. اور رائٹر جو ہمیشہ کپڑا خریدنا آتا نا تو اس کو وہ باہر شیشے سے دیکھتا تو اس کو ویلکم کرتا، خوش آمدید کرتا اور اس کو کوالٹی کے طور پر وہ دو کپڑے دکھاتا اور سرج میں سے ہمیشہ اس کو کہتا گہرا نیلا رنگ جو ہے اس کو پسند کرنے کے لیے کہتا. پھر پیمائش جو ہوتی تھی وہ تو 30 سال سے پہلے رائٹر کی ہو چکی تھی کیونکہ رائٹر کہتا ہے کہ میرا جسم بڑھ نہیں رہا تھا لیکن وہ اس کی پیمائش کرتا اور پیمائش میں چھاتی جو ہے وہ کہتا ہے چھاتی میں تھوڑا فرق آ رہا ہے اور اس کا جو اسسٹنٹ تھا جیننگ یہ اس کا اسسٹنٹ ہے اس کو کہتا ہے کہ چھاتی میں آدھے انچ کا اضافہ ہو چکا ہے سر کا، وہ لکھ دیں. یہ ایک نفسیات کی بات ہے کہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی چھاتی بڑھ رہی ہے دین یو سے دیٹ یور کانفیڈینس از باؤنسڈ ہو رہا ہے، آپ کا کانفیڈینس بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا طریقہ ہوتا تھا. پھر وہ ہمیشہ کی طرح اگر ہمارا رائٹر جو ہے اس سے پیسوں کی قیمت کے بارے میں پوچھ لیتا تو وہ فرینڈلی موسم کا تذکرہ شروع کر لینا، کہتا سر موسم کتنا اچھا ہے. اور جو پیسوں کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ اس کا جو ہے وہ بل جو ہے خط و کتابت کی صورت میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اکثر اس وقت ہوتا تھا جب وہ یورپ سے کھیپ منگاتا یعنی کہ اسے کہتے ہیں بلٹی ہماری زبان میں، کہ کپڑوں کے تھان جو ہے کسی دوسری پلیس سے اپنی پلیس میں منگا کر پھر ان کو سیل کرنا. ٹھیک ہے. یہ ہے. اب ہمیشہ کی طرح جو رائٹر کو چھوڑنے جاتا تھا تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ چھوڑتے ہوئے کہتا کہ آپ میں حضری میں کوئی شاید چیز تو نہیں چاہیے یا کوئی شرٹ وغیرہ کا کپڑا یا قمیض کا کپڑا تو نہیں چاہیے. تو ہمیشہ رائٹر نہ کا جواب دیتا اور روٹین کے ساتھ وہ واپس چلا جاتا. رائٹر کہتا ہے کہ ایک دن میں دکان کے اندر آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ کپڑے نکال رہے ہیں اور ڈھیر لگا رہے ہیں اور بے ترتیبی سی ہے اور حساب کتاب کر رہے ہیں. اور اسی آشنا میں رائٹر کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بندہ تھا جو آپ کا ٹیلر تھا وہ فوت ہو جاتا ہے. تو رائٹر کہتا ہے وہ اس جیسا آدمی کیسے فوت ہو سکتا ہے، وہ خوش مزاج تھا، وہ ایک ٹخنے پہ ایسے کھڑا ہوتا تھا جیسے بندہ یوگے میں کھڑا ہوتا ہے اور بالکل کمفرٹیبل جیسے وہ لات ہی مفلوج ہو گئی. اس طرح کا آدمی کیسے مر سکتا ہے، اتنا اچھا آدمی کیسے مر سکتا ہے. تو اس کو مزید پتہ چلتا ہے کہ وہ کاروبار اس کا مندہ چل رہا تھا یعنی کمزور چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو خسارہ ہوا اور خسارے کی وجہ سے مر گیا. اس کی ایک بیوی ہے جو پر اشوب یعنی کہ دکھی لحاظ سے جی رہی ہے اور اس کی ایک بچی ہے جو جو میوزک کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرتی ہے اور خود بھی وہ بہت اچھی بانسری بجاتا تھا یعنی کہ اس کا پروفیشن تھا تو بانسری بجاتا تھا اور گرجا میں وہ لیکچرز دیا کرتا اور گرجا سے اس کی کافی اٹیچمنٹ تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس کا ایک سکیچ بیان کرتا ہے اور رائٹر افسوس کرتا ہے کہ وہ جب نکلتا ہے نا نکلتے ہوئے واپس جاتا ہے یعنی کہ اس کی فوتگی کا سنتا ہے یا فوت ہونے کا سنتا ہے تو باہر نکل کے افسوس کرتا ہے اور وہی الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے ہوتے ہیں کہ کاش ایک قمیض نہیں سر خریدنی آپ نے، لیکن وہ کبھی بھی اس سے قمیض نہیں خریدتا. اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ شخص جس کی زندگی کے بارے میں نے کھوج نہ لگا سکی تو اس میں اس کا سبق اخذ کرنے سے قاصر ہوں.
تو میں یہ جو سبق اخذ کرنے کا کام ہے آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں۔ تو اس میں سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اتنے قریب کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے مست ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو اتنا مصروف ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی کوئی کیئر نہیں ہوتی، ان کی فیلنگ کی، ان کے کام کاج کی، ان کی باتوں کی، ان کی فیملیز کی، ان کے حالات کی کوئی کیئر نہیں ہوتی۔ تو we need to care about our friends, our fellows that live around us, especially in that days we need to care about our mom, father, sisters, brothers, because we are oftenly care about the rights of the friends, but we don't care about our friends, especially that friends that lived in our home, that are our mother, that are our father, that are brothers. We must need to be care about themselves. This is my tailor, and oftenly the long question appeared on the topic of my tailor as a professional tailor, as a immortal person یعنی کہ لافانی آدمی کے طور پر. And this is the most important, I think so, like that, as the paper point of view. uh, you are also capable to see our past paper to attempt the question effectively. I hope you love that lecture. If you need to learn anything and or ask any question about the topic, please send me.